اگلے 2 پروگراموں میں ہم انہی علامات پر تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کس طرح سے اس زمانے میں وہ علامات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے ساری کھلی ہیں، اور عین یہی وہ وقت بنتا تھا کہ جب اس مسیح کو آنا چاہیے تھا۔ اور آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ اس موعود کے متعلق تو خبریں تھیں، دوسرے مذاہب میں بھی خبریں ملتی ہیں، بلکہ جو اہل کتاب ہیں، عیسائیت ہے، ان میں تو بہت وضاحت سے ایسی خبریں بھی موجود ہیں، اور یہاں تک کہ جو سیکولر دنیا سے تعلق رکھنے والے ہیں، جن کا بظاہر مذہب سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، تو یہاں پر ایسے ٹی وی کی سیریز بھی نکل آئی ہیں جہاں پہ وہ دکھا رہے ہیں کہ ایک مسیح ہے، گویا کہ وہ مبعوث ہو گیا ہے اور وہ عین وہیں مشرق میں آیا ہے، اور لوگ اس مسیح کو ایسا ایسا ماننا شروع کر رہے ہیں۔ تو یہ پروگرام اور یہ سیریز، اس سے ٹی وی میں بھی اس کا چرچا ہونا، یہ ہمیں بہرحال یہ بتاتا ہے کہ لوگوں میں ایک انتظار ہے اور ایک انتظار تھا، لیکن بدقسمتی سے جو ان کے متصور عیسیٰ تھے، جو مسیح تھے، جو موعود تھے، وہ ان کے تصور کے مطابق چونکہ نہیں نکلے، اس وجہ سے انہوں نے اسے نہیں پہچانا، اور آہستہ آہستہ یہ ایک نا امیدی میں یہ خیال اور یہ انتظار بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو سعید روحیں ہیں اور جن تک احمدیت کا سچا پیغام جو پہنچ رہا ہے اور آگے بھی پہنچتا رہے گا، وہ ان علامات کو آہستہ آہستہ بخوبی پہچان بھی رہے ہیں اور پہچانتے بھی رہیں گے، اور آگے آپ کی جو جماعت میں بھی ساتھ ساتھ داخل بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ تو ناظرین، ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے پاس سوالات بھی موصول ہونے شروع ہو رہے ہیں، آپ کے سوالات بھی آئے ہیں، تو آپ ان سوالات کی طرف بھی خاکسار ابھی آئے گا۔ اس میں ایک دوست ہیں ہمارے، محمد یحییٰ صاحب گجرانوالہ سے، پاکستان سے، جنہوں نے میسج کے ذریعے سے اپنا سوال بھیجا ہے، اور وہ سوال اس نوعیت کا ہے کہ ہم احمدیوں کے سامنے تو دیکھیں، یہ جس طرح سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ہم نے پہچانا ہے، آپ کی جو کتب ہیں، آپ کی جو تحریرات ہیں ہم نے پڑھی ہیں، آپ نے بہت کھول کر وضاحت کے ساتھ وہ ساری باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ جو آنے والا ہوتا ہے وہی اصل میں اپنے نشانات اور اپنی صداقت کے نشانات ساتھ لے کر آتا ہے اور اس کی طرف نشاندہی کرتا ہے، تو وہ باتیں ہمارے سامنے اتنی واضح ہیں کہ ہمارا تو ایمان اور یقین اتنا پختہ ہے جو کبھی بھی ہل نہیں سکتا، اور نہ جتنی مرضی کوئی مخالفت ہو، لوگ کوشش کریں، کبھی ایسا ہو سکتا ہے اور ہوگا۔ اور پھر یہ بھی خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو اتنی واضح ہیں اور خدا تعالیٰ کی تائید اور الہی جو فعلی شہادتیں ہمارے ساتھ ہیں، قدم قدم پر ہم خدا تعالیٰ کی نصرت دیکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے خلیفہ کے ساتھ یہ نصرت دیکھتے ہیں، تو یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ آ گیا ہے، اتنے آنے والا تھا، تو لوگ کیوں نہیں اس قابل ہو رہے کہ وہ اس کو پہچان سکے۔ تو اسی نوعیت کا ایک سوال یہاں پر محمد یحییٰ صاحب نے کیا ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ جس زمانے میں مسیح موعود نے آنا تھا وہ گزر چکا ہے، تو لوگ مسیح کو کیوں نہیں مانتے، حالانکہ مسیح کا ویٹ بھی تو وہ خود کر رہے ہیں۔ تو رحمت اللہ صاحب، آپ سے خاکسار درخواست کرے گا کہ اس بارے میں ہمارے جو دوست ہیں ان کو آپ بتا دیں۔ جزاکم اللہ طارق صاحب، یہ سوال صرف مسیح موعود علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، یہ تو ہر نبی کے دور کے بارے میں لوگ پوچھیں گے، پھر بات کریں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہیں، یعنی خاص طور پہ ہم مسلمان، تو مسلمانوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، نیک فطرت دن بدن آپ کی طرف لپکتے آئے، اور جو مخالفین تھے وہ آپ کے مخالفت میں بڑھتے بھی چلے گئے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک موٹا سا اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو آہستہ آہستہ، یعنی روحانی زمین میں جو روحانیت والے ہوتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ اکٹھے کرتے چلے جاتے ہیں، اور جو مخالفین ہیں وہ بہرحال تتر بتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ نبی کی مخالفت کرنا کوئی پہلا دور نہیں ہے کہ مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں تو مخالفت ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی مخالفت نہیں ہوئی تھی سچ دیکھنے کے باوجود۔ دیکھیں، آج دنیا میں تقریباً 5واں حصہ مسلمانوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ حق آ گیا، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا، باطل دوڑ گیا۔ تو عملی طور پر، واقعاتی طور پر تو ایسا ہی ہے کہ جو حقیقت حال آ گئی، جو کمزور تھے، وہ گروہ، وہ مذاہب جو مختصر وقت تھے، ان کا دور ختم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آج تک لوگ مخالفت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک بڑا ہی پیارا اصول بیان کیا ہے کہ جب غزوہ بدر ہوا، مسلمانوں کو
ظاہری طور پر بھی فتح حاصل ہوئی اور حقیقی بھی فتح تھی، روحانی طور پر بھی۔ بظاہر کیا ہوا غزوہ بدر کے موقع پر کہ مسلمانوں نے کفار کو مارا اور مسلمان کامیاب ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ ہلاکت کیا ہے؟ فرمایا ہلاکت وہ ہے جو دلیل کے ذریعے ہلاکت ہوتی ہے۔ فرمایا موت کیا ہے؟ موت وہ ہے جو دلیل کے ذریعے موت ہے۔ اور فرمایا زندگی کیا ہے؟ حیات یہ ہے کہ جو زندہ دلیل کے ذریعے ہوتا ہے، اور وہی جاودانی ہدایت ہے اور وہی جاودانی حیات ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئے، آپ نے ہر مذہب و ملت کو مخاطب کیا، ہر مذہب و ملت میں آپ نے اپنا پیغام پہنچایا، ان کی اعتراضات کے جواب دیے، اپنے مذہب کی برتری ثابت کی اور یکسر صلیبہ کے موافق خاص طور پر کسر صلیب کر کے دکھلائی ہے۔ اور یہ کسر صلیب ہم صرف کہتے نہیں ہیں، بلکہ آج دنیا بھر میں آپ گوگل لوگ بڑا دیکھنا پسند کرتے ہیں، سرچ کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے چیک کر لیں، جہاں سے چیک کرنا چاہتے ہیں کر لیں کہ دن بدن کون ترقی کر رہا ہے، اور ننقصھا من اطرافھا کے موافق دن بدن کم کون سے گروہ ہو رہے ہیں۔ تو مسیح موعود علیہ السلام جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میں حشر کرنے والا ہوں، میں زندہ کرنے والا ہوں، اور حضور کے ذریعے حشر ہوا روحانی دنیا کا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دی روحانیت کی، اور آپ کے ذریعے حق آیا اور باطل دوڑ گیا، اسی طرح مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے بھی حق آیا، باطل دوڑا۔ آج ہم دلائل کے ذریعے ہر جگہ کھڑے ہیں، اور مخالف جب دلیل کا جواب نہیں دے سکتے تو ہماری کتب پر، ہماری زبان پر تالا لگانا چاہتے ہیں۔ تو دلیل اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس دلیل ہے، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ۔ ہم تو دلیل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، مخالفین ہماری دلیل سننے کے لیے تیار نہیں۔ جی ٹھیک ہے، الحمدللہ۔